شاہ عالم ثانی نے اپنے محسن نجیب الدولہ کے بیٹے ضابطہ خان کے گوشت گڑھ پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا اور ضابطہ خان کے بیوی بچوں کو پکڑ کر قیدی بنا لیا۔ ضابطہ خان کے بیٹے غلام قادر روہیلہ کو زنانہ کپڑے پہنا کر اپنے سامنے نچوایا کرتا تھا۔ اس کی قوت مردانگی بھی اس نے ختم کرا دی تھی۔ شاہ عالم بھول گیا کہ یہ اس شخص کا پوتا ہے جس نے مصیبت کے وقت اس کی مدد کی تھی۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ غلام قادر نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور اپنے خاندان کی بے عزتی کا بدلہ اس طرح لیا کہ سب شہزادوں کو اور شہزادیوں کو سرعام نچوایا اور شاہ عالم کو زبردستی یہ منظر دکھلایا تاکہ اسے اپنی پچھلی حرکتیں یاد آئیں۔ کیا منظر ہوگا جب تیموری خاندان کی بیٹیاں بوڑھے بادشاہ کے سامنے ناچ رہی ہوں گی۔ یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور جو کچھ بویا جاتا ہے وہی کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ کل شاہ عالم غلام قادر کو زنانہ کپڑے پہنا کر نچایا کرتا تھا، آج اس کے خاندان کے شہزادے اور شہزادیاں اس کے سامنے ناچ رہی تھی۔ غلام قادر نے صرف اس پر بس نہیں کیا بلکہ وہ بوڑھے بادشاہ کو زمین پر گرا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور خنجر سے اس کی آنکھیں نکال ڈالی۔ بوڑھا بادشاہ کہتا ہی رہا، ارے اللہ کے بندے رحم کر، یہ وہ آنکھیں ہیں جو 60 سال تک کلام اللہ پڑھتی رہی ہے مگر اس پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے اور دن بدلتے رہتے ہیں۔ آج کے ظالم کل کے مظلوم اور آج کے قاتل کل کے مقتول بنتے ہیں، مگر انسان طاقت کے نشے میں اپنے کل کو فراموش کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت غلام قادر بوڑھے بادشاہ کی آنکھیں نکال چکا تو اسے معلوم ہوا کہ مرہٹوں کی فوج شاہ عالم کی مدد کے لیے دلی کے قریب آ گئی ہے۔ غلام قادر کے تمام ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے کیونکہ جب ظالم پر برا وقت آتا ہے تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ غلام قادر اکیلا ہی گھوڑے پر بھاگ نکلا لیکن بالآخر پکڑا گیا اور مرہٹوں کے سردار سندھیا نے اس پر وہ مظالم ڈھائی کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا۔ سندھیا نے حکم دیا کہ غلام قادر کو گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کر جانوروں کے باڑے میں قید کر دیا جائے اور کھانے میں کھانے کے برابر نمک ملا دیا جائے۔ جب اس سے بھی اس کے انتقام کی آگ نہ بجھی تو ایک دن اس نے نامور سرداروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے حجاموں اور لوہاروں کو حکم دیا کہ کینچیوں، استروں اور سڈاسوں کی مدد سے غلام قادر کے جسم سے گوشت کاٹو اور چھیلو اور گرم گرم داغ بھی لگاتے جاؤ۔ بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ سندھیا نے پہلے غلام قادر روہیلہ کو ایک گدھے پر الٹا سوار کر کے مختلف دکانوں سے بھیک منگوائی، پھر اس کی زبان کٹوائی، اس کے بعد اس کی آنکھیں نکلوائیں، پھر ناک، کان، ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر اسے مغز لوتھڑا بنا دیا اور اس کے کان، ناک، آنکھیں اور نیچے کا ہونٹ کاٹ کر شاہ عالم کے پاس بطور تحفہ بھیج دیے۔ شاہ عالم نے اپنے محسن سے بے وفائی کی تھی اور اس کے بیٹے اور پوتے پر ظلم کیا تھا، اسے اس کے ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں مل گیا۔ دوسری طرف غلام قادر روہیلہ نے شاہ عالم اور اس کے خاندان والوں پر مظالم ڈھائے تھے، اسے بھی اس کے مظالم کا بدلہ اسی دنیا میں مل گیا۔ شاہ عالم نے غلام قادر کو زنانہ کپڑے پہنا کر نچوایا تھا مگر اسے اپنی آنکھوں سے شہزادوں اور شہزادیوں کا ناچ دیکھنا پڑا۔ غلام قادر نے بڑی بے دردی سے بادشاہ کی آنکھیں نکالی تھیں۔ سندھیا نے اس سے زیادہ بے دردی اور سنگ دلی کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی نکلوا دی اور ناک، کان، ہونٹ اور جسم کا گوشت بھی کٹوا دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تاریخی حقائق و واقعات ہیں، یہ جھوٹی کہانیاں اور بے بنیاد گپیں نہیں ہیں۔ جب کسی نے کسی پر ظلم کیا اور پھر اس نے سچے دل سے توبہ نہ کی اور مظلوم سے معافی نہ مانگی تو وہ خود بھی ظلم کا شکار ہو کر رہا۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔